جھوٹ، غیبت، بہتان، جو ابھی ہم نے بات کی نا کہ اس کا گھر ایسا کیوں، اب یہ ہم نے بہتان لگایا دوسرے کے اوپر کہ اس نے حلال کمائی سے اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، تو ہم نے اس کے اوپر بہتان لگایا، ہم نے اس کی غیبت کی، ہم نے اس کے حوالے سے جھوٹ بولا، تو یہ بغض کا دینی نقصان ہو گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک بغض کی وجہ سے، بغض تو دل کی کیفیت تھی نا، ایک ایموشن تھا دل کا، لیکن اس کی وجہ سے ہم نے اپنی زبان خراب کی، اپنے اعمال خراب کیے۔ اور غیبت جیسی بات، بہتان جیسی بات، بہتان کے بارے میں آتا ہے نا کہ 70 کوڑوں کی سزا ہے بہتان کی، تو ہم نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے ہم اتنی بڑی سزا کے مستحق ہو گئے۔ اور اگر ہمارے قانون میں اگر شریعت لاگو ہوتی تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو 70 کوڑے پڑ رہے ہوتے، یہ تو ہمیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم کتنے آرام سے جو ہے وہ ہم الزام پاک دامن عورتوں پہ بھی لگا دیتے ہیں، اور ویسے بھی لگا دیتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی سزا نہیں، کیونکہ پکڑ نہیں ہے نا، ہماری سوسائٹی میں پکڑ نہیں ہے۔ ہمارا قانون، شریعت تو چھوڑ دیں، پاکستانی قانون بھی اتنا سخت نہیں ہے کہ وہ کسی کو پکڑ سکے اس کی اس حرکت کے اوپر۔ پھر مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی خواہش، اسی طرح سے مسلمان کے اندر تکلیف پہنچانے کی خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے بغض کی وجہ سے۔ یعنی بغض اتنا قبیح جذبہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کسی دوسرے مسلمان کو نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ پھر تجسس اور سازش، تجسس جس سے منع کیا گیا ہے، بہت سی خواتین کو، یہاں حالانکہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ایک بات میرے، کیونکہ کیسز ایسے آتے ہیں تو میں اس لیے یہ بات ضرور کروں گی، خواتین کو مردوں کے، اپنے شوہروں کے موبائلوں کو ٹٹولنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، جس کے بعد ان کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ جب تک وہ کہتے ہیں کہ پردہ ڈھکا ہوا تھا، وہ جس کسی کے ساتھ بھی ان کا افیئر تھا یا جو بھی تھا، تو وہ جب تک ان کو پتہ نہیں تھا تو زندگی میں یوں کہہ لیں somehow جھوٹا سکون ہی صحیح مگر سکون تھا۔ لیکن جس چیز سے پردہ اٹھ گیا، کیا وہ پردہ اٹھانے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق آیا؟ آپ کی بے چینی بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ میرے سامنے میرے مرد کا اصل چہرہ آ گیا، لیکن مرد کا اصل چہرہ آنے کے بعد کیا اس مرد نے اپنی اس عادت کو ٹھیک کر لیا؟ میرا پہلا سوال تو یہ ہے، نہیں کرے گا وہ، یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا یا اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تجسس کو اللہ نے منع کیا ہے، جس چیز کو اللہ نے ڈھانپ دیا ہے اس کو آپ بھی ڈھانپ دیجیے۔ تجسس کو اگر اللہ نے منع فرمایا ہے وہ ہماری بیٹرمنٹ کے لیے ہے، ہماری ہی بہتری ہے کہ ہم وہ تجسس میں نہ پڑیں۔ وہ کیا کر رہے تھے، وہ کس سے بات کر رہے تھے، ان کے فون میں کیا تھا۔ دیکھو، فون از جسٹ لائک اے لیٹر، جیسے آپ کسی کا لیٹر کھول کے نہیں پڑھ سکتے، یہ ایتھیکلی مورلی جائز نہیں ہے، بالکل اسی طرح کسی کے میسیجز بھی کھول کے پڑھنا ایتھیکلی مورلی از ناٹ الاؤڈ۔ ہم کیوں پڑھیں کسی کے میسیجز، چاہے وہ ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ وائف ہی کیوں نہ ہو، نہ ہسبینڈ وائف کا پڑھے نہ وائف ہسبینڈ کا پڑھے۔ جب دل صاف ہوتا ہے نا تو آپ نوٹ کریں گے آپ کو عبادت میں مزہ آتا ہے، لیکن جب دل میں کوئی تنگی ہو نا تو نماز بھاری لگتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، ذہن بھٹکتا ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ دل میں بغض تھا، دل میں کچھ جذبات تھے، نیگیٹو ایموشنز تھے، اس کی وجہ سے طبیعت میں بیزاری پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ کے خوف اور محبت کا کم ترین درجہ بھی گنوا بیٹھنا، یعنی اللہ کا جو خوف کا کمتر درجہ ہے یا اس کی محبت کا کمتر درجہ ہے وہ بھی انسان گنوا بیٹھتا ہے اس کی وجہ سے۔ یعنی بغض ایک نیگیٹو ایموشن ہے،